ڈیو ٹو انٹرنیٹ ایشوز یہ ویڈیو ہولڈ پہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو آئیڈا اپروچ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. بیریئرز ریڈکشن پہ ہم تھے. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کون کون سے بیریئرز ایسے ہیں جو ہمیں فوکس کرنے چاہیے اور ان کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہوتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم ان چیزوں پہ کام کر لیں گے تو ہمیں پرابلم نہیں آئے گی, اور ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ صحیح طریقے سے سینڈر سے ہوتا ہوا ایک میڈیم کے ذریعے ریسیور تک جائے گا, اور اس میں کوئی ڈسٹارشن, کسی طرح کی نوائز, کسی طرح کی ایمبیگوٹی, کوئی مسکنسیپشن, کوئی رانگ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 100% جو بات ہم نے کہی وہی کنوے کی جائے گی اور وہی انڈرسٹینڈ کی جائے گی, اور جو فیڈ بیک ہمیں چاہیے وہ پھر ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے, لاسٹ پوائنٹ ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک ہوتا ہے کہ میں نے جیسے وہ اگزامپل دی تھی فون کی. ٹھیک ہے, کہ میں نے فون آپ کو بیچنا ہے اور مجھے آڈینس صحیح ٹارگٹ کرنی ہے جس کو میں نے فون بیچنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے ایک ایسے بندے کو فون بیچنے کی کوشش کی جس کو ضرورت ہی نہیں ہے فون کی, تو کیا وہ بندہ میرا فون لے گا؟ نو, وہ میرا فون نہیں لے گا. تو میں نے اس کے لیے کیا کیا, میرا نقصان یعنی کیا ہوا, میں نے اپنے پیسے کو بھی ضائع کیا, اپنے ٹائم کو بھی ضائع کیا, اپنے ریسرچ ریسورسز کو بھی ضائع کیا. ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کا وقت بھی برباد کیا, ہر لحاظ سے میں نے وہ ٹائم ویسٹ کیا. ٹھیک ہے, اور رزلٹ بھی مجھے میری مرضی کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, میری پروڈکٹ بھی ویسٹ جا رہی ہوگی کیونکہ وہ سیل نہیں ہو پا رہی ہوگی, کیونکہ میں نے کیا کیا, اسٹارٹ ہی غلط لیا, میں نے غلط آڈینس کو ٹارگٹ کیا, میں نے غلط لینگویج یوز کی. لینگویج ان دا سینس کہ میں نے اگر اردو میں بات کرنی تھی تو میں چائنیز میں بات کرنے لگ گئی, جاپنیز میں بات کرنے لگی, فرینچ میں بات کرنے لگ گئی, اور اگلے کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے بات کیا کی ہے. ٹھیک ہے, کنفیوژن کریٹ ہو گئی. وہ بندہ ٹرانسلیٹر ڈھونڈے گا کہاں سے میری بات کو سمجھنے کے لیے, وہ کنوے کرے گا چیزیں کس کو کرے گا. ٹھیک ہے, کہاں سے ٹرانسلیٹر آئے گا, کہاں سے چیزیں ارینج ہوں گی, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, پھر اگر میری ٹون بہت روڈ ہے, غصے والی ہے, تو وہ بندہ تب جائے گا کہ یہ کا طریقہ ہے, یہ بندہ غصے میں کیوں ہے, یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح میں نے اگر ایک بات آڈیو کے ذریعے کرنی ہے اور اس میں انتہا کا شور شرابہ ہے, سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی, آواز ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگر میں نے ایک چیز امیج میں بتانی ہے اور وہ امیج کلیئر نہیں ہے, نظر نہیں صحیح آ رہا. ٹھیک ہے, لوگ پاگل ہو جائیں گے اس کو دیکھ دیکھ کے کہ یار اس میں کیا بتا رہے ہیں, سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. ویڈیو ہے تو ویڈیو کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ اچھی لائٹنگ اس میں استعمال ہو رہی ہے, نہ ویڈیو کا کنٹینٹ کوئی اچھا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ کوئی سر پیر نظر آ رہا ہے ویڈیو کا, بورنگ عجیب سی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اکثر اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں نا وہ پھر ہماری چیز کو انٹرسٹ لے کے دیکھتے نہیں ہیں, یا اس پہ فیڈ بیک نہیں دیتے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے بہت سارے کنٹینٹ کریئٹرز مار کھا جاتے ہیں لٹرلی, کیونکہ وہ بیریئرز پہ دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک یہ ہے کہ میں نے اب سینڈر اور ریسیور کی بات میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ رہا سینڈر. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ایس لکھ دیا. ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے ایک میڈیم کے ذریعے میسج لے کے. ٹھیک ہے, میڈیم میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ گیا ریسیور. ٹھیک ہو گیا, یہ ایس ہے, یہ ایم ہے, اور یہ آر ہے. سینڈر. ٹھیک ہے, میں یہ یوں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, سینڈر ہے, میڈیم ہے, ریسیور ہے. ایروز کیا ہے, ایروز یہاں پہ بھی نوائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بیریئر آ سکتا ہے, اور ادھر بھی بیریئر آ سکتا ہے. اب مجھے چاہیے فیڈ بیک.
جو کہ مجھے دینی ہے ریسیور نے. ٹھیک ہو گیا. مجھے چاہیے فیڈ بیک، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے فیڈ بیک چاہیے. اب اگر میں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے اوپر کام کیا تو ہی آبویسلی سینڈر کا جو میسج میڈیم کے ذریعے جا رہا ہے ریسیور تک، اس کے بعد ریسیور ایک فیڈ بیک دے گا. ٹھیک ہے، وہ ریسیور جب فیڈ بیک دے گا تو وہ پھر پازیٹیو فیڈ بیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی ایمبیگوٹیز ہیں نا، بیریئرز ہیں، وہ تو ہم نے کٹ آف کر دیے، مائنس کر دیے. ٹھیک ہے، ایز اے رزلٹ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے جو بھی بات کنوے کرنی چاہیے تھی ریسیور کو وہ سمجھ بھی آ گئی اور اس نے اس کے بیس پہ آپ کو رسپونڈ بھی کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا فائدہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت جلدی اچیو ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اچیو کروانے ہوتے ہیں ویسے اچیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بیسک کمیونیکیشن ماڈل ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بیس پہ پھر آپ کو ایک اچھی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ملتی ہے. ٹھیک ہے، فیڈ بیک بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جس کو آپ کہتے ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہوتی ہے، یعنی اس میں کرٹیسزم بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کنسٹرکٹیو ہوگی. ٹھیک ہے، فائدے کے لیے ہوگی. یعنی مجھے اگر ایک فیڈ بیک دی جا رہی ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہوگی. ہو سکتا ہے اس میں کوئی نگیٹو پوائنٹس بھی آ رہے ہوں. مثال کے طور پہ میں نے کوئی چیز مس آؤٹ کر دی ہے اور مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی ہے کہ جی آپ نے فلانا پوائنٹ مس کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو میں پہ فوکس کروں گی کہ اچھا نیکسٹ ٹائم میں اگر ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو فوکس کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم میں نے وہ چیز اگنور نہیں کرنی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے کام کرنا ہے آن پرائیورٹی، اور اس کے بعد پھر میں اگلی چیزوں کی طرف موو آن کروں گی. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم یا ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک میں کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ میں اپریشیٹ کروں کہ میں نے اتنی محنت کر کے کانٹینٹ بنایا. ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نے اتنی محنت کر کے کانٹینٹ بنایا ہے، اتنا ٹائم لگایا ہے، یہ آپ کے فلانے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور دو چار نگیٹیو ایسپیکٹس بھی، بٹ اٹس اوکے، آپ ان پہ کام کریں گے نیکسٹ ٹائم تو انشاءاللہ وہ امپروو ہو جائیں گے، یا پریکٹس سے وہ چیز بہتر ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک کیا ہوگی کہ میں اگلے کو یہ کہہ دوں تمہیں تو کام ہی نہیں کرنا آتا، تم تو اس فیلڈ کے لیے ہو ہی نہیں، تم نے تو ویڈیو ہی بڑی فضول بنائی ہے، تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. اس طرح کی چیزیں میں نیگیٹیو یعنی سینٹینسز یوز کر کے، یا میں ہارش ٹون یوز کر لوں، یا میں اللہ معاف کرے ابیوزز کرنے لگ جاؤں، بدتمیزی سے بات کروں، ڈس رسپیکٹ کروں، پرسنل اٹیکس کروں، تو وہ کیا ہوگی؟ ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک. اب ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہوتی ہے نا، وہاں پہ بیریئر آٹومیٹیکلی کریٹ ہو رہا ہوتا ہے ریسیور کے اینڈ سے، کہ ریسیور جب آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے پری آکوپائڈ مائنڈ کی وجہ سے دے رہا ہے. اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز چل رہی تھی جس کے بیس پہ اس نے آپ کو فیڈ بیک دیا اور آپ کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی جاتا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ بیکار انسان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ڈسکریج کیا ہر اینگل سے تاکہ آپ وہ چیز نہ کر سکو. اب اس میں اس کا کوئی بھی موٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے انٹینشنلی ایسا کر رہا ہو یا ان انٹینشنلی کر رہا ہو، لیکن وہ ڈسٹرکٹیو فیڈ بیک نقصان دہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ اتنی محنت کر رہے تھے، آپ نے اتنی مشکل سے اپنا مورال ہائی کیا تھا اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی، یا اپنا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کی، یا بلاگنگ کی، یا کچھ بھی کام سٹارٹ کیا، کوئی سروس سیل کرنے کی کوشش کی، کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، یا ایگزامس میں آپ نے ایفرٹس پٹ کرنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، ایجوکیشن پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے، سی ہے، لیکن آپ کو فیڈ بیک مل رہی ہے نیگیٹو، تو آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے، اور نہ کوئی، بہت سارے دن آپ کے ایسے گزرتے ہیں لٹرلی کہ
دل ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی کام کروں، کچھ کروں، ٹھیک ہے. آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اگر چیزوں کو اپنے سر پہ زیادہ سوار کر لیں تو. سو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی طرف لائیں، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم سے دور رکھیں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی طرف رہیں گے اتنا زیادہ ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں گے، اتنا زیادہ ہمارا کانٹینٹ لوگ دیکھتے ہیں اور اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہیں، اس کے بیس پہ کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فیڈ بیک اگر آپ ایگزامس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا، جیسے ہم کوئی کورس سیل کرتے ہیں لیٹ سے، تو فیڈ بیک اس میں کیا آتا ہے کہ رزلٹ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو چیزیں سکھا دی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے آؤٹ کم کیا لیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا چیز سیکھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے آؤٹ پٹ آپ کو کیا نکال کے دی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے آپ کا آؤٹ پٹ. صحیح ہے. سو بیسیکلی جب بھی ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ان پٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جس کے بیسس پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ آئے گی. ٹھیک ہے. ان پٹ یعنی سینڈر نے مجھ تک کیا پیغام پہنچایا، میں ریسیور ہوں، مجھ تک کیا پیغام پہنچایا، اور آؤٹ پٹ کیا ہے کہ میں اس سے کیا رزلٹ جنریٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں نے کوئی کورس جوائن کیا کسی کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بیس پہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے آؤٹ پٹ کیا دینی ہے، رزلٹ دینا ہے کہ میں نے اس چیز سے کیا سیکھا ہے، میں نے اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کیسے کیا ہے، اور میں نے اس چیز سے کیا رزلٹ جنریٹ کر کے فائدہ حاصل کیا. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے عرصہ دراز سے کوئی سکھا رہا تھا جی فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، جب تک میں نے خود ہاتھ پیر نہیں مارے تھے مجھے نہیں آئی فری لانسنگ. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ انسان جب لرننگ کی طرف آتا ہے نا تو لرننگ بھی 3 ٹائپس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جسے آپ کہتے ہیں لرننگ، ایک ہوتی ہے کنیستھیٹک، ایک ہوتی ہے ویژول، اور ایک ہوتی ہے آڈیٹری. اب آپ کو یہاں سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو آپ کا ریسیور ہے نا وہ ان میں سے کوئی 3 طرح کا ہو سکتا ہے، مطلب ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو بھی سکتا ہے وہ تینوں میں ہی فال کر رہا ہو. کنیستھیٹک وہ بندہ ہوتا ہے، یا لیٹ سے اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ایسا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام خود کرنا ہے یا اپنے ہاتھ سے چیز گزروا کے دیکھنی ہے، مجھے آئیڈیا ہو کہ مجھے چیز آتی بھی ہے کہ نہیں، میں نے کیسے پک کیا یا نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو مجھے ایویلویٹ کر کے بتائے کہ میں نے چیز ٹھیک کی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ رول آ جاتا ہے مینٹورز کا کہ مینٹورز نے آپ کو کوئی چیز سکھائی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کنیستھیٹک ہو تو وہ آپ کو ایویلویٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے وہ چیز لرن صحیح طرح کی بھی ہے کہ نہیں، یا کوئی خلل آ گیا، کہیں پہ کوئی پرابلم آ گیا. ویژول لرنر وہ بندہ ہے جو بیسیکلی کوئی بھی چیز ویڈیوز کی فارم میں یا امیجز کی فارم میں دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے سامنے پریزنٹیشنز رکھ دیں، سلائڈس رکھ دیں، انفوگرافکس رکھ دیں، ویڈیوز بنا کے رکھ دیں، وہ بندہ ویڈیو سے سیکھی جا رہا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ایسے بندے ہیں یا لوگ ہیں جو یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ کے کورسز سیکھ جاتے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو پراپر مینٹور مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک مینٹور چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہمیں کوئی چیز سکھائے گا
اور ہم اس سے کوئی نہ کوئی فیڈ بیک لیں گے، کوئی نہ کوئی ایویلویشن لیں گے، کوئی ہمیں سرٹیفیکیشن ملے گی، اکنالجمنٹ ملے گی، ہاں جی ہم نے یہ کام ٹھیک کیا ہے، اتنا % ہمارا رزلٹ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ویژول میں کیا آتا ہے، یہ سیلف لرنرز ہوتے ہیں ایک طرح کے، خود سے لرن کری جائیں گے، ٹھیک ہے، ویڈیوز دیکھ کے، لوگوں کو آبزرو کر کر کے یہ سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آڈیٹری، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سن کے بھی سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی تھرڈ پرسن نے کوئی چیز بتا دی، انہوں نے صرف سنا، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کانسیپٹ گین کر لیا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا، ٹھیک ہے، تو آڈیٹری ہو گئے۔ اب یہاں پہ جب آپ لرننگ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تو پھر اس بندے کی فیڈ بیک اور طرح کی ہوگی، اس کی فیڈ بیک اور طرح کی ہوگی، اس کی فیڈ بیک اور طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 3 طرح کے لرننگ میتھڈز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو آپ کا ریسیور ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا 3 پارٹس میں، 3 ٹائپس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کا سیکھنے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کو فیڈ بیک بھی الگ طریقے سے دیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے، سارے کے سارے۔ اس نے آپ کو ایویلویشن کے ذریعے دینی ہے، اس نے آپ کو ویژولائزیشن کے ہی ذریعے دے دینی ہے فیڈ بیک، اور اس نے اپنے آڈیٹری میتھڈ سے ہی آپ کو فیڈ بیک دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ کنٹینٹ کریشن کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ کلیئر ہو رہا ہوگا کہ اتنی ڈیپتھ میں جب ہم نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے یا ڈسکس کیا ہے تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے فیڈ بیک بھی لے لیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا لرننگ کے کافی سارے میتھڈس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے میڈیمز کو بھی ڈسکس کر لیا، ڈسکرائب کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے الگوریدمز کی بات کر لی تھی، ایک جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں الگوریدمز کی بات کی تھی کہ انسٹاگرام ہے تو اس کا الگوریدم الگ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انسٹاگرام کا الگ ہے، فیس بک کا الگ ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب کا الگ ہے، اور اسی طرح ٹک ٹاک، اگنور دا اسپیلنگس، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے میڈیم الگوریدم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پھر کہ انسٹاگرام پہ کیا ہے، صرف پکچرز اور ویڈیوز ہی ہوتی ہیں، کوئی ریٹن ٹیکسٹ ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ فیس بک پر ریٹن ٹیکسٹ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ویڈیوز بھی انہوں نے ڈال دی ہیں، وہاں پہ انہوں نے امیجز کا بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب ہے ہی ویڈیوز کا پلیٹ فارم، ٹک ٹاک بھی ویسے مینلی ویڈیوز کا پلیٹ فارم ہے۔ اب ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں ویڈیوز جیسے اس فارمیٹ میں، جیسے ہم لوگ ابھی ویڈیو ریکارڈ کریں تو یہ ہاریزونٹل نہیں ہے، ورٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو موو کر کے کیمرہ کو یوں کر دوں، ایسے کر دوں، ٹھیک ہے، تو یہ ورٹیکل کی بجائے ہاریزونٹل ہو جائے گا۔ یوٹیوب پہ چلتی ہیں ہاریزونٹل ویڈیوز نارملی، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے، فیس بک پہ دونوں چل رہی ہیں لیکن زیادہ کون سی دیکھی جا رہی ہے، ورٹیکل۔ انسٹاگرام پہ ورٹیکل زیادہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے الگوریدم کی ڈسکشن کی تھی کہ انسٹاگرام ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، اس پہ نا آپ کے انٹرسٹ بیس پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں نا تو اس کے بیس پہ سجیشن آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، سجیشن از سم تھنگ ایلس۔ لیکن اگر آپ ویڈیو اسٹریم میں چل رہے ہیں نا، جو کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں کنٹینیوسلی ویڈیوز آئی جا رہی ہیں نان اسٹاپ، تو پھر آپ کے انٹرسٹ کے بیس پہ وہ ویڈیوز آئی جائیں گی آٹومیٹکلی، ایک ویڈیو ختم ہوئی دوسری آ گئی، دوسری ختم ہوئی تیسری آ گئی، اینڈ سو آن۔ فیس بک کے الگوریدم میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ فیس بک پر ریٹن فارمیٹ میں بھی چیزیں ہیں وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 100% ویڈیوز کے اوپر فوکس نہیں کیا ہوا، کہیں نہ کہیں الگوریدم میں کوئی نہ کوئی فلاز ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلٹیز اور بیسکس بیسیکلی ہم نے ڈسکس ساری کی ہیں آج، ٹھیک ہے، کنٹینٹ کریشن کی
امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز بنانی ہے نا تو پلیز یہ امپورٹنس ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو ویڈیو اس کا کوئی نہ کوئی میسج ہو، ٹھیک ہے، وہ کوالٹی والی ویڈیو ہو، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے کنٹینٹ جو ہے وہ پاورفل ہو، ٹھیک ہے۔ پاورفل یعنی اچھا امپیکٹ اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رزلٹ اورینٹیڈ ہو، وہ ضروری ہے۔ اور لاسٹلی آپ کو ایکسپینسو ریسورسز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی پرفیکٹ کہہ دیتی ہوں میں، ٹو بی پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لائٹنگ آ گئی، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈس، اور مائکرو فون، اور آپ کا جو اپیرنس ہے خود کا وہ کیا ہے۔ ان چیزوں میں بیسک چیز کیا صرف آپ نے فوکس کرنی ہے، لائٹنگ آپ کی نارمل اتنی بس کہ ویڈیو صاف ستھری نظر آئے، بیک گراؤنڈ کوشش کریں گند بلا پیچھے نہ ہو زیادہ، مائکرو فون بہت اچھا نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن شور ذرا کم ہی آ رہا ہو بیچ میں، تاکہ ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا کہ اگلے کو بات تو سمجھ آئے آپ کی کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی کیا ہے کہ آپ کی اپیرنس خود کی صاف ستھری ہے، یا آپ نے جہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کی وہ جگہ صاف ستھری ہے، گند بلا نہیں ہے ادھر ادھر۔ یہ ساری چیزیں بس آپ نے جب فوکس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا کنٹینٹ اچھا ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت ہائی بجٹ والی ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سٹارٹ میں ظاہری بات ہے کسی انسان کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کیمرہ اٹھا کے لے آؤ، اچھے مائکرو فونس لے کے آ جاؤ مہنگے مہنگے، اور ہیوی لائٹنگ کرنا شروع کر دو، یہ سب نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایکسکیوز کے چکر میں، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 100% آپ نوائز بھی اوائڈ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ جیسے پنکھے کا شور ہے، آپ 100% نہیں اوائڈ کر سکتے، اگر آپ پاس ہے ہی پنکھا یا آپ کسی وجہ سے پنکھا نہیں آف کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ ایک روم میں رہ رہے ہیں اور وہی روم آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روم نہیں ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس لمیٹیشنز آ جاتے ہیں۔ اب آپ کیا ہر چیز کی پہ لمیٹیشن پہ ایکسکیوز دینے لگ جائیں گے، میرے پاس یہ لمیٹیشنز ہیں فلانی فلانی فلانی، جس کی وجہ سے میں کنٹینٹ کریشن نہیں کر سکتی یا کر سکتا، ٹھیک ہے، یا میرے پاس ٹائم کنسٹرینٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ ایکسکیوزز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو لاسٹلی کیا ہے؟ اسٹاپ گیونگ lame excuses، ٹھیک ہے۔ امید ہے اس بات سے میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اس سے آپ کو یہاں تک تو ضرور سمجھ آ جائے گا کہ میں نے جو اتنی محنت کر کے ٹائم لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے اب، ٹھیک ہے۔ تو فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور میں یہ ویڈیو انشاءاللہ یوٹیوب پہ پوسٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔